اللهم يا حي يا قيوم لا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج ہمارا سبق ہے سورہ نساء آیات نمبر 73 سے مقبل کی آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم ذکر فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تقسیم بھی فرمایا کہ کبھی یہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کرو فانفروا ثبات چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے اور اگر کہیں یہ جہاد فرض عین بن گیا وانفروا جميعا پھر اکٹھے چل پڑو اور پھر اس کے بعد منافقین کے احوال کو ذکر فرمایا کہ منافقین خود بھی جہاد اور قتال نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی جہاد سے بدظن کرتے دوسروں کے اوپر کوشش کرتے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے رہ جائے اور خود پیچھے رہ جائے تو اس پر بڑے خوش ہوتے دل اور اگر کہیں جہاد فی سبیل اللہ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچے ساتھی شہید ہو جائے یا شکست سے دچار ہو جائے تو پھر منافق کہتے ہیں انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ اذ لم اکن معہم شہیدا کہ میں اس موقع پر حاضر نہیں تھا اور نہ میرے ساتھ بھی یہ مصیبت مجھے بھی پہنچتی اور اس آیات کریمہ میں ذکر فرماتے ہیں اس چیز کا یہ بھی منافق کا حال ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کو کسی جہاد میں مال غنیمت حاصل ہو جائے تو اس صورت میں یہ منافق کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما کہ ہائی کاش میں بھی ہوتا یہ کامیابی مجھے بھی حاصل ہوتی بڑی کامیابی فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر ملے تم میں فضل اللہ کا فضل سے مراد کیا ہے فتح اور اسی طریقے سے فضل سے مراد ہے مال غنیمت کا حصول تو پھر اگر منافق کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کو تو جہاد کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہوا ہے لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ کہ گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان مودتن کوئی دوستی یعنی یہ مال تو آپس میں اس طرح تقسیم کرتے ہو کہ میرا کوئی حصہ نہیں کرتے ہو کہ گویا میں تمہارا مسلمان بھائی ہی نہیں ہوں لیکن یہ قول ان کا زبان پر ہے
اور دل میں کہتے یا لیتنی کنت معہم، ہائے کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، تو فافوز فوزا عظیما، تو حاصل کرتا کامیابی بڑی۔ قرآن حکیم یہ فہم کا کتاب ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں اصول بتلا دیے زندگی گزارنے کا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے تعلق رکھو۔ ماقبل کی آیات میں مصیبت کا ذکر ہوا، لیکن اس کا نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا گیا، اور اس آیات میں فضل کا ذکر ہوا تو اس کا نسبت اللہ کی طرف فرمایا، فضل من اللہ۔ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ اصول اور یہ آداب ہمیں سکھلا دیا کہ جس چیز میں شر ہے تو ادباً اس کا نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا جاتا، ورنہ بے اعتبار تخلیق تو اللہ خالق ہے خیر اور شر دونوں کا، لیکن قرآن حکیم نے ادباً ہمیں یہ تعلیم دیا کہ اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق رکھو کہ جب ایک چیز میں شر ہے تو اس کا نسبت ادباً اللہ کی طرف نہیں کیا جاتا، اور تمام خیر اس کا نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر میرے تم میں فضل اللہ کا منافع کو معلوم ہو جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہے گا کہ گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یعنی مال تو اس طرح تقسیم کر دو کہ میرا کوئی حصہ نہیں کر دو، میں تمہارا مسلمان بھائی نہیں ہوں، اور دل میں افسوس کرتے ہیں کہ یا لیتنی، ہائے کاش کنت معہم، میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو حاصل کرتا کامیابی بڑی۔ منافقین نے کامیابی مال دنیا کے حصول کو کہا، اور مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک کامیابی کیا تھی۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ہاتھ دیا کہ یہ فلان بادشاہ تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام جب چل پڑے ہاتھ لے کر قریب پہنچے تو ایک صحابی تھے حضرت حرام ابن منحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے باقی صحابہ کرام کو ایک مشورہ دیا کہ دیکھو آپ ہمارا مقصد کیا ہے بادشاہ تک ہاتھ پہنچانا، یہ میں اکیلے پہنچا دوں گا، اگر اس نے قبول کیا تو یہ تو ہم سب کا مقصد ہے، لیکن اگر کہیں پھر تشدد اور ستم پر آیا اور ہم میں شہید کرنا چاہتے تو اکیلا میں شہید ہو جاؤں گا، اور آپ لوگ دین اسلام کے اور بہت سے خدمات وہ سر انجام دیں۔ تو یہ صحابی چلا گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا اور ہاتھ اس کو پیش کیا نبی علیہ السلام، تو ظالم کے پیچھے جلاد کھڑا تھا، اور بادشاہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پیچھے سے تلوار سے وار کیا، اور یہ تلوار پیچھے کی طرف سے وار کر کے اس کے دل سے نکالا، اور اس موقع پر صحابی نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ تو صحابہ کرام نے کامیابی اس چیز کو کہی تھی، اور منافقین کا یہ قباحتیہ پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ مال حصول دنیا کو وہ لوگ کامیابی کہتے ہیں، اور قرآن حکیم نے منافقین کی یہ قباحت متعدد مقامات پر ذکر کیے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 81، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے منافقین کا قباحت ذکر کیا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہ جائے تو اس پر بڑے ہوش ہوتے ہیں۔ فرمایا پر حل مخلفون، بہت ہوش ہوئے پیچھے رہنے والے جہاد سے، بمقعدہم، اپنے بیٹے رہنے سے، منافقین خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف،
غزوہ تبوک میں منافقین نے جھوٹے اوزار بنائے اور پیچھے رہ گئے تھے، اور کبھی مومنین بھی عذر کی بنا پر جہاد سے رہ گئے، لیکن وہ بڑے پریشان تھے۔ حضرت حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ رہ گیا تھا جہاد سے غزوہ تبوک۔ تو مدینہ منورہ میں اس کا باغ تھا، اور بہت خوبصورت ترین باغ تھا۔ بیوی نے اس کے لیے سائے میں، باغ کے گھنے سائے میں بستر بچھائی ہے، اور ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ تو یہ جیسے بیٹھ گیا، اچانک اس کا ذہن تبوک کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ ذل ذلیل وامرأۃ حسنہ وماء بارد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تبوک فی ضحٍ، کہ میں تو گہنے سائے میں بیٹھا ہوں اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور خوبصورت بیوی خدمت کے لیے پاس کھڑی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں پیاسا کھڑا ہے، اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ بیوی کو کہا کہ جلدی میرے لیے سواری تیار کرو، تو سواری کا بندوبست کر کے اور اس نے خود کو پہنچایا۔ اور منافقین کے بارے میں کیا کہا کہ فرح المخلفون بمقعدہم، بہت خوش ہوئے پیچھے رہنے والے جہاد سے، اپنے بیٹے رہنے سے منافقین۔ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، وَكَرِهُوا، اور انہوں نے پسند کیا، یجاہدوا، کہ وہ جہاد کرے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وقالوا، اور کہنے لگے یہ منافقین دوسروں کو کہ لا تنفروا، نہ نکلو جہاد کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بالحر، اس گرمی میں، اس گرمی کو دیکھو اور جہاد کو دیکھو۔ غزوہ تبوک یہ بہت اہم تاریخی حیثیت رکھتی ہے تاریخ اسلام میں، اور یہ مشکل ترین جہاد تھا، بہت طویل سفر تھا۔ تبوک سے، مدینہ منورہ سے تبوک تک 850 کلومیٹر یہ فاصلہ ہے، تو یہ سب پیدل سفر تھا۔ 40,000 شرکاء تھے لشکر کے، اور 30,000 یہ پیادہ تھے۔ کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو لشکر اسلام کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے جنت ہے، جنت واجب ہے اس کے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے، تاریخ والوں نے لکھے کہ 1000 گھوڑے اور کئی اونٹ، یا 1000 اونٹ اور کئی گھوڑے پیش کیے، اور اسی طریقے سے 1000 دینار کا تیلہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ اقدس میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان کو کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی حضرت عثمان جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس جہاد میں منافقین نے جھوٹے اوزار بنائے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، اس پر بڑے خوش تھے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ قباحت ان کا ذکر کیا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس لڑنا چاہیے اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے زندگی دنیا کی بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ یشترون، یہ شراء کبھی بمانا خرید اور کبھی بمانا فروخت آتا ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ازداد میں سے کبھی بمانا بیع آتا ہے اور کبھی بمانا اشتراء آتا ہے، اور یہاں پر علماء کرام نے یبیعون کے معنی میں لیا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی، یشرون کیا مطلب، یعنی یبذلون انفسهم واموالهم للہ عز وجل، مال اور جان اللہ کے لیے قربان کرتے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، او یغلب، یا غالب رہے، غازی بن کے آئے، فرمایا فسوف نؤتی اجرا عظیما، جلد ہی ہم دیں گے اس سے ثواب بڑا۔ یہ آیات ان علماء کرام کا دلیل ہے
کہ جن کے نزدیک ایک آدمی جہاد کے لیے گیا، شہید ہوا یا غازی بن کے لوٹ آیا، دونوں کے لیے یکساں اجر ہے۔ دونوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور قرطبی نے یہاں پر پھر حدیث ذکر کی ہے، مسلم شریف کا حدیث قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ نے اپنے ذمہ داری اٹھائی اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے۔ لا یخرجہ الا جہاد، اور اس کا مقصد بھی خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے۔ وَإِيمَانٌ بِي، اور میرے اوپر ایمان ہے اس وجہ سے نکلا ہے اور میرے رسولوں کا تصدیق کر رہا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، اللہ کریم فرماتے کہ بس یہ اس شخص کا ذمہ داری اور کفالت یہ میرے ذمہ، شہید ہو جائے تو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر غازی بن کر لوٹ آئے تو اس کو حاصل ہو اجر اور مال غنیمت میں سے۔ اور اسی طرح قرطبی نے یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے کہ نہیں ہے ایک غازی جو عزا کرتا ہے اور اس کو اس عزا میں مال غنیمت حاصل ہو جائے تو یہ مال غنیمت آخرت کی اس اجر میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر مال غنیمت حاصل نہ ہوا تو سب اجر اور ثواب اللہ اس کے لیے ذخیرہ فرمائے گا جنت کا۔ تو مجاہد اگر شہید ہو جائے پھر بھی پیدے میں ہے، اور غازی لوٹ کر آئے تو پھر بھی پیدے میں ہے۔ اور قرآن حکیم نے یہاں پر یہ اصول بھی بتلا دیا کہ جہاد دو روح رکھتی ہے، فتح یا شکست، یہ دو روح ہوا کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی بدر میں دیکھو قرآن حکیم نے یہ نظریہ ہمیں دیا، بدر میں شکست یعنی فتح حاصل ہوا اور پھر احد میں تکلیف پہنچی۔ اور اسی طرح ہر پیغمبر کے دور میں جب اس پیغمبر نے قوم کفار کے ساتھ جہاد لڑائے تو کبھی پیغمبر غالب اور کبھی وہ قوم کافر غالب۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، بخاری شریف کا حدیث ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کا مشرکین اور نبی علیہ السلام کے درمیان کبھی جہاد جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ کیسے ہوتی ہے جنگیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ الحرب بیننا سجال، جنگ تو ہمارے اور ان کے درمیان بکا ہے، کبھی بوکا اوپر کبھی نیچے، تو اسی طرح کبھی ہم غالب اور کبھی وہ غالب۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں بھی یہی حیثیت تھی جہاد کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جہاد لڑا، بخاری کا حدیث۔ تو اس جہاد میں 800 قرآن حکیم کے حفاظ حاملین قرآن نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آیا امیر المومنین کے پاس اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرا مشورہ ہے، اس وقت قرآن حکیم جمع نہیں ہوا تھا، کہ اگر یوں قرآن کریم کے حفاظ اور حاملین شہید ہوتے رہے تو امت کے پاس قرآن حکیم کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ میرا مشورہ ہے قرآن کریم جمع کرو۔ تو پہلے سید پر قرآن کریم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد یہ دو روح رکھتے، فتح یا شکست۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل ہو جائے یا یغلب یا غالب رہے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِیہُ أَجْرًا عَظِیمًا، ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔